السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آئیے یہاں سے یہ پیراگراف یہاں سے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے 2 پارٹ ہو چکے، اگر آپ نے نہیں دیکھے تو اسے دیکھ لیجئے۔ اور کافی لوگ کتاب کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے، اگر آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے میں وہاں پر کلک کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ٹیلی گرام چینل کی لنک مل جائے گی، ہے نا۔ اسلامک اینڈ ٹیک جا کے بھی آپ اگر ٹیلی گرام پہ سرچ کریں گے تو ہماری چینل بنی ہوئی ہے، وہاں پر یہ کتاب جو ہے PDF میں آپ کو موجود مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے عورت اسلام سے پہلے، یہ ایک ٹائٹل ہے نا، ایک ٹاپک یہ بتایا جائے گا اس کے بارے میں، تو دیکھیے دھیان سے سنیے، ہے نا، اور نئے نئے الفاظ کو آبزرو کریے، کون کون سے الفاظ ہمارے لیے بھاری۔ بہت خراب تھا، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقاعت ہی نہیں تھی، کوئی مرتبہ نہیں تھا، مطلب ہے نا عزت و وقاعت۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی، یعنی ان سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا صرف، ٹھیک ہے، ان کے جسم سے۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت، قسم یعنی طرح طرح کی، ہے نا، خدمت کرتی تھی، اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت و مزدوری، ہے نا، محنت مزدوری، ٹھیک ہے، کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی، مگر ظالم مرد، ظالم یعنی ظلم کرنا، ہے نا، ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے۔ ابھی بھی کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضاء یعنی جو شریر کے انگ ہے وہ کاٹ لیا کرتے تھے، اور کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے یعنی سعودی عربیہ نا، عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا پہلے اس طرح کے معاملات تھے۔ اور دیکھیں، اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے، ہے نا، جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے، پہلے اس طرح چلتا تھا۔ اور ان عورتوں کو، ہے نا، زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے، یعنی غلام بنا لیا کرتے تھے ان کو، ہے نا۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث، جو وراثت ہوتی ہے نا، زمین جائیداد وغیرہ مرنے کے بعد جو حصہ ملتا ہے، وہ میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں یعنی کچھ قبیلوں، خاندان میں یہ ظالمانہ، ظلم والا ہے نا، ظالمانہ دستور تھا، ایک رسم تھی، طریقہ تھا کہ بیوہ یعنی جس کا ہسبینڈ مر جائے، ہے نا، اس کو وہ بیوہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے، ہے نا، تنگ یعنی جگہ کم ہو، تنگ و تاریک یعنی اندھیرے والی، ٹھیک ہے، تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کرتی، ٹھیک ہے، نہ غسل کرتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے سے، ہے نا، جھونپڑے میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی، دم گھٹنا کہتا ہے نا، وہی مر جاتی تھی، اور جو زندہ بچ جاتی تھی تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں، جو اونٹ کا جو گوبر ہوتا ہے، مینگنیاں ڈال دی جاتی تھی، اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے
اپنے بدن کو رگڑے، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں ہے نا چکر لگائے اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایسے معاملات تھے پہلے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسم و رواج ہے نا، تکلیف دینے والی رسمیں تھی جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گٹ گٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھی۔ ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ ظلم والے سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ دیکھیں آگے، ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا، یعنی ضروری تھا، لازمی تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی یعنی ہر طرح کی خدمتیں کر کے ہے نا پتی پوجا یعنی شوہر کی پوجا کرتی رہے، اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چیتا یعنی اس کی جو لاش ہوتی ہے نا، اس کو آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ٹھیک ہے ستی ہو جائے، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ ہے نا عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ غرض ٹھیک ہے پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ہے نا ظلموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، دل دکھتا ہے نا۔ ان مظلوم اور بے کس عورتوں کی مجبوری ہے نا ولاچاری ٹھیک ہے کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کے کوئی حقوق تھے، نہ ان کی مظلومیت پر ہے نا داد و فریاد، کہتے ہیں نا وہ تعریف کرنا، داد دینا اور فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہی، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو پوچھنے والا ہے نا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار یعنی کوئی کہتے ہیں نا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کام کا چارہ ٹھیک ہے چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے کہ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے، یعنی بدلاؤ نمودار یعنی ظاہر ہو جائے، اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ ہے نا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت کا آفتاب جب طلوع ہوا، سورج آفتاب کا نام ہوتا ہے لیکن رحمت کا آفتاب جب طلوع ہوا یعنی ظاہر ہوا، باہر نکلا ٹھیک ہے طلوع ہو گیا، تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا کہ اب دیکھیے اسے شعر میں کہا جا رہا ہے کہ جہاں تاریک تھا ہے نا ظلمت قدح تھا، یعنی ظلمت قدح تھا، کہتے ہیں نا ظلمت والا تھا، اور جہاں تاریک یعنی اندھیرا تھا ظلمت قدح تھا،
سخت کالا تھا کوئی، ہے نا، یہ کیا لکھا ہے، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اب دیکھیں یہ بات یہاں ریلیٹڈ ہے، آگے بتائی جا رہا ہے کہ کیا مطلب ہوگا اس شعر کا، اور اس سے مراد آگے بتایا جائے گا پارٹ نمبر 4 میں، عورت اسلام کے بعد، ٹھیک ہے۔